بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم پیار اور محبت سے جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ اس مسجد کے مستقل جمعہ پڑھنے والے جناب بشارت صاحب کی پھپھو صاحبہ انتقال کر گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا نے اشرف المخلوقات انسانوں کو بنایا اور انسانوں میں سے بھی بعد کو فضیلت عطا فرمائی۔ بعد لوگ ایسے ہیں جو سالوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اتنے عظیم المرتبت۔ بعد لوگ ایسے ہیں جو صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ بعد لوگ بڑے عظیم ہوئے، کسی خطے میں پیدا ہو گئے، دوبارہ دوسرے خطے میں پیدا ہوئے، اس جگہ دوبارہ آئے ہی نہیں،
کچھ خوش نصیب اور عظیم لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے اس امت کو صرف ایک مرتبہ ہی عطا فرمایا، قیامت تک وہ لوگ دوبارہ آ ہی نہیں سکتے، نہ 1450 سال میں آئے اور نہ ہی آئیں گے۔ ان عظیم لوگوں میں سے ایک نام امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، نائب رسول اللہ العظیم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ ایسے جلیل القدر ہیں کہ اللہ نے اس امت کو ایک ہی عمر عطا فرمائے، دنیا سے چلے گئے، پردہ کر گئے، لیکن ان کی خدمات ایسی ہیں، ان کی زندگی ایسی گزری، قیامت تک حضرت عمر کا نام باقی رہے گا۔ جب تک کلمہ موجود رہے گا، ایمان والے زندہ رہیں گے، حضرت عمر فاروق کا نام بھی محبت سے لیتے رہیں۔ آپ کی زندگی پاک کے، سیرت پاک کے بڑے پہلو ہیں، مختلف پہلوؤں پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج جس پہلو پہ غور کرنا ہے، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام، لیکن ان کی حالت یہ تھی، ایک عام آدمی سے بھی زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے ہونے سے گھبرانے والے، اور صرف ایک دن نہیں، 27ویں کی رات نہیں، ساری زندگی کا یہ معمول رہا۔ حضرت عمر فاروق قدم قدم پہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف دل میں ہے۔ کئی صحابہ بیان کرتے، ہم نے عمر فاروق کو دیکھا، بات بات پہ ان کی آنکھوں پہ آنسو آ جاتے۔ ہم نے یہ تو سنا ہے ہمیشہ ان کے ہاتھ میں کوڑا رہتا، دوسرا پہلو بھی دیکھیے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی چمکتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام بیان کرتے، ایک دو موقع نہیں، کئی مواقع آئے، ہم حیران رہ گئے، حضرت عمر فاروق اللہ کی بارگاہ سے اتنا ڈرنے والے ہیں۔ آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں گھر گیا، میرا والد جناب عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین برتن میں اپنا کرتا ڈال کے وہ اس کرتے کو دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کرتا پرانا ہو گیا، اب پہننے کے قابل نہیں، لیکن میرے والد مشقت سے اسے دھو رہے، بار بار دھو رہے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان نیا کرتا لے لیجئے، اس کو رہنے دیجئے، یہ پہننے کے قابل نہیں رہا۔ میری طرف دیکھا تو فرمایا بیٹا عمر کے پاس تیسرا کرتا نہیں، ایک جو میں نے پہنا، دوسرا جس کو دھو رہا ہوں، تیسرا کرتا تو ہے ہی نہیں۔ بیٹے کی آنکھیں گیلی ہو گئیں، گھر جاتے ہیں، اپنے حصے کا کپڑا لاتے ہیں، ابا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ابا جان قبول کیجئے، اپنا ایک کرتا بنا لیجئے۔ جن لوگوں کی زندگی اس قدر گزری ہو، اندازہ لگائیے اللہ کریم نے ان پہ کیا انعامات کیے ہوں گے۔ جمعے کا اجتماع ہے، آپ احباب تشریف لائے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے اپنے کپڑوں میں سے نیا کپڑا پہنا، غسل کیا، خوشبو لگائی، تیل لگایا، امامہ شریف سجایا، ٹوپی پہنی، مسجد میں آ گئے۔ ہر ہفتے جمعہ آتا ہے۔ کچھ تہوار ہمارے اسلامی جو سال کے بعد آتے ہیں، ان میں سے ایک تہوار عید کا موقع ہے۔ ہر مسلمان چھوٹا بڑا خوشی کرنے والا، پورے ملک میں چھٹی ہے، بھائی کیوں؟ آج عید کا دن ہے، گھر میں ٹھہرنا ہے، اچھے کپڑے پہنے، نیا لباس سلوایا، نئی جوتی لی، خوب تیار ہو کے عید پڑھنے کے لیے آئے۔ اب دیکھیے مسجد نبوی ہے، خضرا مسجد کی بات نہیں،
شاہی مسجد یا فیصل مسجد کے خطیب کی بات نہیں کر رہا، مسجد نبوی جو دنیا کی مسجدوں میں اعلیٰ مسجد ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے خطیب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول اللہ الکریم حضرت عمر فاروق آنے والے ہیں۔ عید پڑھنے کے لیے نہیں، عید پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رستے کو دیکھ رہے ہیں، ابھی امیر المومنین آئیں گے، ابھی آئیں گے، تھوڑی دیر کے بعد۔ ہمارے ذہن میں کیا خیال ہے؟ کوئی فوجی سپاہی غلام آگے ہوں گے، باندھ پیچھے ہوں گے، بڑے وقار سے سواری پہ آپ تشریف لائے ہوں گے۔ بھائی کیوں؟ مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے نماز عید پڑھانے کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیران رہ گئے، اکیلے امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں۔ ہم نے غور سے دیکھا تو پاؤں میں جوتی بھی نہیں، ننگے پاؤں آ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کچھ لوگ جلدی سے ان کے قریب گئے، حضور عید کا دن ہے، عید کی نماز ہے، آپ نے نماز پڑھانی، جوتا تو ڈال لیتے، کیا وجہ بنی؟ فرمایا میرا جوتا ٹوٹ گیا، دوبارہ گانٹھا نہیں جا سکتا تھا، نئے جوتے کا عمر کے پاس انتظام نہیں، میں کیا کروں؟ ننگے پاؤں عید پڑھانے کے لیے آ گیا۔ صحابہ نے کہا حضور بیت المال سے وظیفہ زیادہ کروا لیجئے، آپ کی ضرورت ہے، زیادہ وظیفہ کروا لیجئے۔ فرمایا نہیں، میرا کھانا چل رہا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ کریم نے پوچھ لیا، سوال کیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ یہ زندگی گزر جائے گی، میں ڈرتا ہوں میرا اللہ مجھ سے سوال نہ کرے، مجھ سے باز پرس نہ کرے۔ ساری زندگی گزر گئی، لیکن انہوں نے زندگی گزار کے وہ کمال حاصل کیا، اللہ کریم نے قیامت تک ان کے نام کو باقی رکھ دیا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ گھر میں ہے، میاں بیوی، توجہ چاہوں گا، اللہ سے کتنا ڈرنے والے تھے، خوف خدا کرنے والے تھے۔ مال غنیمت آتا، آپ تقسیم فرما دیتے، مہنگی قسم کی خوشبو آئی، آپ آئی، آپ نے گھر میں اہلیہ کو کہا یہ خوشبو رکھوا دی ہے، فلاں خاتون کو میں نے پیغام بھجوا دیا، وہ ابھی آئیں گی، تول تول کے برابر وزن میں مسلمانوں کو خوشبو تقسیم کر دیں گی، ان کی خواتین کو دے دیں گی۔ بیوی صاحبہ کو خوشبو پسند تھی، کہنے لگی اجازت دیں خوشبو میں تقسیم کروں؟ فرمایا نہیں، آپ نہ کرو، میں نے پیغام بھجوا دیا، وہ کریں۔ بیوی صاحبہ کا جی چاہتا، کہنے لگی نہیں اجازت دے دے، خوشبو میں، کیا مجھ پہ یقین نہیں؟ میں بھی تو تقسیم پوری کروں گی نا۔ فرمایا یہ بات نہیں۔ اچھا پھر مجھے کیوں نہیں تقسیم کرنے دے رہے، کیا وجہ ہے؟ آپ فرمانے لگے اللہ کی نیک بندی، جب تو خوشبو تقسیم کرے گی کچھ خوشبو تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی، جب تو تقسیم کرے گی کچھ خوشبو تیرے کپڑوں کو بھی لگے گی، گھر میں بھی خوشبو مہکے گی، کچھ نہ کچھ خوشبو تو استعمال ہو جائے گی نا۔ میں ڈرتا ہوں کہیں قیامت کے دن یہ پوچھ لیا مسلمانوں کا مال تقسیم کرنے کے لیے تھا، گھر میں کیوں استعمال ہوئی؟ میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ آگے قربان جائیے، عمر کی بیوی وہ بھی کمال کی خاتون ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے عمر میرا دل گواہی دیتا ہے قیامت کے دن میرا اللہ عمر کی بیوی ہونے کی وجہ سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ یہ وہ زندگی کے دن ہیں، یہ وہ ان کا انداز زندگی ہے۔ آج دیکھیے یہ 4 دن کی زندگی گزر جائے گی، جتنا رزق لکھا ہے فرمایا ایک لقمہ بھی
کوئی زیادہ نہیں کھایا جا سکتا، لیکن پھر بھی دیکھیے معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہماری سوچ کیا بن گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، مسلم کی حدیث پاک 2858 حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال کتنی ہے؟ آدھا کلو، بھائی 3 پاؤ اور 1 پاؤ؟ نہ، فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال جیسے سمندر کے پانی میں کوئی انسان اپنی انگلی ڈالتا ہے، انگلی باہر نکالتا ہے، جتنا پانی انگلی کو لگا یہ دنیا ہے، سارا سمندر آخرت ہے۔ اندازہ لگائیے، ہم آخرت کو بنا نہیں رہے، دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد کرنے والے عقل مند نہیں کہلائیں گے۔ ان عظیم لوگوں کے دن ہر سال آتے ہیں، ہم بڑے مناتے ہیں، سوال یہ ہے ہم نے سیکھنا کیا ہے؟ ان کی زندگی سے ہمیں کیا فائدہ ملا؟ ہماری جھولی میں کتنے پھول آئیں گے جو ہم اکٹھے کر کے ساری زندگی مہکتے رہیں گے؟ نماز کا موقع ہوتا ہے، ہماری آنکھیں سوکھ چکی، کوئی آنسو نہیں۔ کبھی کوئی 87ویں کے موقع پہ دعا یا ختم قرآن کے موقع پہ آنسو آ جائے، بڑا خوش ہوتے ہیں، آج تو گناہ بخشے گئے، اللہ نے بڑا کرم کیا، آنسو آ گئے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی دیکھیے، صحابہ بیان کرتے ہیں آپ مصلی رسول پہ ہوتے، نماز کرواتے، جب بھی عذاب والی آیتیں آتی حضرت عمر رونا شروع کر دیتے۔ 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوا، ادھر قرآن کی عذاب کی آیت آتی، ادھر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ صرف آنسو نہیں، آنکھیں نہیں گیلی ہوتی۔ 4تھی تک والے صحابہ وہ بیان کرتے ہیں 4تھی 5ویں لائن میں حضرت عمر کے رونے کی آواز آیا کرتی۔ بھئی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کرنے والے زندگی ڈر کے گزار دی۔ اور یہ کلیہ یاد رکھیے، یہ اصول یاد رکھیے، ہمارے ذہن میں ہے 4 دن کی زندگی گزار لو دیکھا جائے گا، نہ، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ فرماتا ہے 2 ڈر میں جمع نہیں کروں گا، 2 خوف میں ایک دل میں جمع نہیں کروں گا۔ جو دنیا میں ڈرتا رہا آخرت میں نہیں ڈراؤں گا، جو دنیا میں خوف کرتا رہا آخرت میں بے خوف ہوگا، خوش ہوگا۔ لیکن جو دنیا میں مزے کرتا رہا، اپنی مرضی کرتا رہا، میرا ڈر بھول گیا، میرا خوف بھول گیا، وہ آخرت میں ڈرتا رہے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کی بڑی وجہ اللہ کی بارگاہ کا خوف ہے، اللہ کی بارگاہ کا ڈر ہے۔ اگر ڈر ہوگا گناہوں سے رک جائیں گے، وگرنہ آج کون روکنے والا؟ نہ ہم بڑے کی مانتے ہیں نہ چھوٹے کی مانتے ہیں، پھر گناہوں سے کیسے رکیں گے؟ اللہ کا ڈر روکے گا، اللہ کا خوف روکے گا۔ یہ سوال ذہن میں ہوگا، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی، ساری زندگی ڈرتے ڈرتے گزر گئی، ڈرتے ڈرتے گزر گئی۔ اللہ نے کیا انعام دیا؟ قرآن میں وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ 2 جنتیں عطا کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کا کیا ہوا؟ 2 جنتیں ملی؟ ہاں جنتیں مل گئیں۔ ایک مدینہ طیبہ مصطفیٰ کے ساتھ والی جنت مل گئی، دوسری جنت کا اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ اللہم وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ اللہ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ
وسلم اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.